جی ہاں، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر کی اگر تفسیر دیکھنا ہے تو وہ میری نظر میں علامہ داؤد پوٹا ہیں۔ شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بھی سوچیں گے کہ شاید آپ کے لیے یہ غیر معروف نام ہو، لیکن میں بچپن سے ہی، جب سے میں نے اپنی پرائمری کلاس کی اردو کی کتاب میں ان کا مضمون پڑھا تھا، میں نے اسی وقت طے کیا تھا کہ زندگی میں کبھی اگر موقع ملا تو میں آپ کو خراج تحسین ضرور پیش کروں گی سندھ دھرتی کے اس شاندار ثبوت کو۔ کہانی ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس طرح سے انڈیا میں علی گڑھ مدرسہ قائم کیا، علی گڑھ کالج یونیورسٹی جو بھی تھا وہ قائم کیا گیا اشرافیہ کے لیے، اسی طریقے سے یہاں پہ سندھ میں ایک اسکول قائم کیا گیا، سندھ مدرسۃ الاسلام، لیکن یہ اشرافیہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہر کس و ناکس کے لیے تھا۔ چنانچہ سندھ کے ایک دور دراز دیہات میں رہنے والے ایک غریب کسان نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی نیت کی، اور نہ جانے کس طرح سے اس کا کرایہ کر کے اسے سندھ مدرسۃ الاسلام میں لا کے داخل کروا دیا۔ اپنے مدرسے سے وہ 5ویں جماعت پڑھ کے آیا تھا۔ مدرسہ شروع ہو گیا اور بچہ آگے بڑھتا گیا، کیونکہ بے انتہا محنتی بچہ تھا۔ اس محنتی بچے نے کیا کیا کہ وہ ہاسٹل کے لڑکوں کی چارپائیاں ٹوٹ جاتی تو وہ ان کی مرمت کرتا تھا، اور چارپائیاں بنتا تھا، اور رات کو جب ہونے کو ہوتی تھی تو وہ طالب علموں کے چراغ جلاتا تھا، اور ان تمام محنتوں کے بدلے میں اس کو طالب علم ایک قلیل معاوضہ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سب طالب علم تھے۔ یہ غریب طالب علم داؤد پوٹا یہ وہ پیسے بھی جمع کر کے بجائے اس کے کہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، یہ اپنے غریب والدین کو گاؤں بھیج دیا کرتا تھا۔ وقت نے کروٹ لی۔ اچھا، یہ بتانا میں بھول گئی کہ طالب علموں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ چرواہے کا کام کرتا ہوا آیا ہے، تو اس کو چرواہا ہی کہہ کے بلاتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ وہ برا بھی نہیں مانتا تھا، اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا، یا پڑھائی کرتا یا ہاسٹل کے کام کاج کیا کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ اتنے بہت سے طالب علموں میں جب اس نے میٹرک کیا تو وہ اتنے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا، اتنی امتیازی پوزیشن سے کامیاب ہوا کہ اسے تاج برطانیہ کی جانب سے وظیفہ دیا گیا انگلینڈ بلا کر پڑھائی کرنے کا۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، انگلینڈ سے وہ پڑھ کے آیا، اور خدا کی شان دیکھیے کہ جس مدرسے میں لڑکے اس کو چرواہا کہہ کر بلاتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، صرف اسی بنا پر کہ وہ ایک انتہائی غریب گھر کا بچہ تھا، اسی مدرسے میں جب وہ واپس آیا تو اسی مدرسے کا پرنسپل بنایا گیا۔ اس داستان عزم و ہمت نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ سینکڑوں سال ہو گئے، کافی عرصہ ہو گیا، 2-2.5 سال ہو گئے ان کے انتقال کو،
لیکن آج بھی ان کا کردار زندہ ہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، جیسے مجھ جیسے طالب علم، کہ کبھی کسی بھی حالات میں کسی طور پر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ علم میراث ہے، علم کو مومن کی میراث کہا گیا ہے، کسی بھی طور سے اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے علم کے راستے میں۔ تب خداوند کریم ایک مدت کے بعد اس کو ایسی مسند عطا کرتا ہے، علم کی خوبصورت مسند عطا کرتا ہے جسے دنیا دیکھ کے رشک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت میں ذرا سا موضوع سے ہٹ رہی ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دستار فضیلت باندھی جا چکی اور وہ پورے دہلی میں تمام علماء و فضلاء سے سبقت لے گئے، لیکن کیا ہوا؟ دستار فضیلت لینے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ میں مزید پڑھوں گا۔ کہاں پڑھوں گا؟ بابا فرید کے پاس جا کے۔ بابا فرید کا اس وقت طوطی بول رہا تھا اور آپ چلے گئے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں رہ کے اپنی وکالت کرتے۔ آپ نے خوشحالی کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ نے علم کے حصول کو ترجیح دی، مزید علم کے حصول کو، اور آپ چلے گئے۔ اور بابا فرید کے پاس بھی کوئی وہ نہیں تھا، دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں، غربت تھی، فاقے تھے، پیون تھے، کتنے کتنے دن نہانے کی اور کپڑے دھونے کی نوبت نہیں آتی تھی صابن نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن زبان پر اف لائے بغیر ساری منزلیں اس مقام تک طے کرتے گئے کہ بابا فرید نے رحمت اللہ علیہ نے ایک وقت آیا کہ کہا کہ نظام الدین اب تم غیاث پور چلے جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ دین کا کام کرو۔ اس کے بعد آج آپ دیکھیے بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پاس سے واپس آنے کے بعد آپ نے غیاث پور میں قیام کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک دیکھیے ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کا رتبہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ سب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کا رشتہ براہ راست نویں امام علی نقی علیہ السلام سے چوتھی پشت پہ جا کے ملتا ہے، تیسری یا چوتھی پشت پہ، براہ راست آپ امام زادے ہیں۔ تو میں یہ ایک ہمت والی شخص کی داستان تھی، چھوٹی سی، لیکن مجھے بڑا سکون ملا ہے آج خراج تحسین پیش کر کے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کے بچوں کو بھی علم کے حصول کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آپ کے گھر میں حق حلال کی روزی آئے، پروردگار عالم کی مہربانی سے جو بچے شادیوں کے قابل ہو گئے ان کے اچھے گھر، اچھے بر عطا ہوں، اور تمام بچیاں خوش نصیب ثابت ہوں، تمام بچے خوش نصیب ثابت ہوں اپنے والدین کے لیے۔ اور خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔